بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اسماعیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ خان صاحب کے کیسز جن کے آج کچھ فیصلے آئے ہیں۔ ایک کا تو فیصلہ روک دیا گیا ہے ایک بار پھر سے، اور ایک کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے۔ آج ان دونوں کیسز کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایک کیس تو توشہ خانہ کا، جس میں خان صاحب کو پہلے ایک ضمانت ملی تھی اور پھر اس کے بعد اسی رات کو ایک اور توشہ خانہ کا کیس ڈال دیا گیا تھا خان صاحب پر اور بشرا بیوی پر، تاکہ ان کی رہائی نہ ہو سکے، کیونکہ یہ خبریں چل رہی تھیں کہ اس رات خان صاحب کو یا اس سے اگلے دن خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے، لیکن اسی رات کو ایک اور توشہ خانہ کا کیس ڈال دیا گیا تھا۔ اب اس کیس میں کیا تھا، یہ توشہ خانہ کا کیس کس بنا پہ بنایا گیا تھا، آج اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ اور القادر ٹرسٹ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، وہ 18 دسمبر کو اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، پھر کہا گیا کہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، معطل کر رہے ہیں، اس کو 6 جنوری کو فیصلہ سنائیں گے، اور آج 6 جنوری کو اس کو آگے ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 13 جنوری کو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس بیچ جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، یہ بھی ایک مذاق ہی بن کے رہ گیا ہے کہ جو آپ کی عدلیہ ہے، آپ کے انصاف پرووائڈ کرنے کے ادارے ہیں، وہ کس کے حکم پر چلتے ہیں۔ مطلب جب آپ کو اس سسٹم کو ضرورت تھی تب فیصلے ایسے آتے تھے، ایک دن میں 2 فیصلے بھی آتے تھے، کسی میں 10 سال آپ سزا سنا دیتے تھے، کسی میں 15 سال سزا سنا دیتے تھے، کبھی عدت کیس میں آپ سزا سنا دیتے تھے۔ لیکن آج جب سسٹم مذاکرات کر رہا ہے، جب ریاست مذاکرات کر رہی ہے، جب ریاست کو سوٹ کر رہا ہے، اور ریاست سے مراد میری وہی ریاست جس نے یہ حکومت بٹھائی ہے، جس نے وزیر اعظم بنائے ہیں، جس نے فارم 45 47 کیے ہیں، تو وہ اب جب ان کو سوٹ کر رہا ہے تو کیسز ایک بار ڈیلے ہوتے ہیں، دوسری بار ڈیلے ہوتے ہیں۔ وہ جس کو پہلے دہشت گرد پارٹی انہوں نے یہ کیا ہے، ان سے سمبل لے لیا، لیکن آج جب ان کو سوٹ کر رہا ہے، کچھ مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، تو یہ کیسز ایک بار ڈیلے ہوئے، 2 بار ڈیلے ہوئے، اور اب 3 بار ڈیلے ہو چکے ہیں۔ اور یہ وہ عدالتیں ہیں جو آپ کو یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو انصاف پرووائڈ کر کے دیں گے، ہم آپ کو انصاف دیں گے، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑی تیزی دکھائیں تو یہ ایک دن میں 2 3 کیسز چلاتے ہیں۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا وہی کیس ہے جس کی سماعتیں رات کو 9 10 بجے تک ہوئی ہیں کہ بس اس کیس کا ہم نے فیصلہ سنانا ہے۔ یہ کیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو چھٹیوں میں بھی اس کیس پر کام کیا گیا ہے کہ اس کیس کا جلدی سے جلدی فیصلہ سنایا جائے۔ اور آج عمران خان نے جو اپنی بہن سے ملاقات بھی کی ہے، اس میں بھی کچھ یہ فرمایا ہے کہ جلدی سے جلدی سزائیں سنائیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کیس کے فیصلے سنائیں، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ اب سزا ہی ہونی ہے تو جلدی سے جلدی سزائیں سنائی جائیں، تاکہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کو پتہ چلے کہ ان کیسز کے پیچھے ہے کیا۔ تو یہ بھی ایک مذاق ہی بن کے رہ گئے۔ اب آپ اگر 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کو سزا بھی دیتے ہیں تو سب یہی کہیں گے کہ آپ کے جو مذاکرات چل رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے، تبھی آپ نے اس میں سزا سنا دی۔ کیونکہ عوام اس وقت نہ حکومت کے ساتھ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، عوام ایک ہی بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، وہ عمران خان کا بیانیہ ہے۔ اب وہ سچا ہے جھوٹا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ایک سچائی ہے، یہ پاکستان کی ایک ریالٹی ہے کہ عوام اس شخص کے نیریٹو کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جیل میں ہے، اور اس پہ ہر 1 2 مہینے بعد آپ کوئی ایسا کیس بنا کے پھینک دیتے ہیں، کوئی ایسی سزا اس کو سنا دیتے ہیں، اور وہ جیل میں بیٹھا رہتا ہے، اور اس کی جو وہ مقبولیت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور وہ آپ کو سب سے زیادہ افیکٹ کر رہی ہے۔ ورنہ جس شخص کو آپ کہتے تھے کہ اس کو الیکشن بھی نہیں لڑنے دیں گے، اس کی پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، ان سے سمبل بھی لے لیں گے، آج آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی تو پی ٹی آئی پر بین لگانا چاہتی تھی، جو مسلم لیگ نون تھی، یہ حکومت تو پاکستان تحریک انصاف پر بین لگانا چاہتی تھی۔ آپ نے تو ابھی مسلم لیگ نون کے جو کچھ رکن ہیں، رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں کہ یہ کیلیفورنیا پلان ہے، اور یہ عمران خان ایک ایجنٹ ہے، امریکہ جو عمران خان کے لیے اتنی بڑی بڑی آوازیں اٹھا رہا ہے تو عمران خان ایک ایجنٹ ہے۔ تو آپ اتنا بڑا بیانیہ جب آپ نے بنایا ہے تو پھر آپ جا کے اسی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ چوری کیا ہے، آپ نے اس عوام کا، اور یہ چوری وہ نہیں جو پچھلے الیکشنز میں ہوتی رہی ہے، 2018 میں بھی چوری ہوئی ہے، 2013 میں بھی چوری ہوئی ہوگی، لیکن وہ چوری اور اس چوری میں تو ڈاکہ ڈالا ہے آپ نے۔ جو فارم 45 47 جو نظر آتے ہیں میاں محمد نواز شریف کے نظر آتے ہیں، تبھی وہ شاید وزیر اعظم بھی نہیں بنے اور اب پاکستان میں اتنے نظر بھی نہیں آتے۔